ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ کاکپورہ پلوامہ میں بھارتی فوج کے بینکر پر گرنیڈ حملے میں ایک اہلکار سونو کمار شدید زخمی ہوا۔ بعد ازاں بھارتی فوج نے فائرنگ کرنے کے علاوہ گھر گھر تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ دھنی اسنا مرن اور لاسی پورہ پلوامہ کے علاوہ ڈھاڑسرا ترال میں بھارتی فوج نے تلاشیوں کے دوران رہائشی مکانوں میں توڑ پھوڑ کی۔ ہزاروں لوگوں نے کولگام اور شوپیاں اضلاع میں دو شہید نوجوانوں شبیر احمد ملک اور عامر احمد ڈار کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ دونوں اضلاع میں مکمل ہڑتال بھی کی گئی۔ مسلم لیگ کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ کو سال 2012 کے کیس کے سلسلے میں جموں کی ٹاڈا عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت 9 اپریل کو مقرر کی ہے۔ مسرت عالم اس وقت کوٹ بلوال جیل میں مقید ہیں۔ کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن نے فیڈریشن کے سربراہ محمد یاسین خان کی مسلسل نظربندی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کسی تاخیر کے بغیر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی طبیعت آگرہ جیل میں خراب ہو چکی ہے۔ انہیں گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد گرفتار کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیر اکنامک الائنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تجارت و کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور یوں معیشت کا جنازہ نکلنے کے قریب ہے۔ پاکستانی دفتری خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے بارے میں گزشتہ برس 5 اگست کے غیر قانونی اقدام اور بھارتی مسلمانوں پر انتہا پسندوں کے حالیہ تشدد سے بھارت کا فسطائیت پر مبنی چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے دورے سے واپس جانے والے برطانوی ممبر پارلیمنٹ جیمز ڈیلی نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر رہا ہے۔ یہ تنازع 70 برسوں سے حل طلب ہے، اسے اب حل ہونا چاہیے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت کی ہندو انتہا پسند سرکار بی جے پی نے مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاک ڈاؤن شروع کیا اور بھارتی آئین سے شق 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے اس کو بھارت کا حصہ بنانے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اس کے بعد سے بھارتی فورسز اور RSS کے گنڈوں کا نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ پورے بھارت میں آباد مسلمانوں کے ساتھ رویہ بدل گیا۔ بھارت میں اب مودی سرکار کے زیر سایہ RSS کے گنڈے قاتل کا روپ دھار چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں مودی کی اس مسلم کش پالیسی کے خلاف بھارت کے پڑوسی ممالک میں بھی لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارتی مسلمانوں کے خلاف جو وہ ظلم بربریت کی پالیسی چلا رہے ہیں اس کے خلاف عالمی میڈیا، عالمی قوتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھرپور تنقید کا تو ہر صورت میں سامنا ہے، لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بھارت کے پڑوس ممالک میں بھی انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے غیر معمولی ڈیولپمنٹ بنگلہ دیش میں ہوئی ہے اور بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان میں مشتعل ہجوم نے بھارت کے جھنڈے جلائے تھے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف یہ اب تک کا سب سے بڑا احتجاج ہے۔ نئی دہلی میں امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں دہشت گرد سنگھ پریوار کے مسلح جتھوں نے مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اس کو دیکھ کر ہندو دہشت گردوں کے ہاتھوں 1947 کے مسلم کش فسادات کی یاد تازہ ہو گئی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔